السلام علیکم۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول سیاد کی قسط نمبر 17۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیں پروفیٹک مانسٹر، تشریف رکھیں۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس الہان کو لاؤنج میں قدم رکھتے دیکھ کر ویڈیو کال پر موجود اینڈی بلند آواز میں بولا، تم لوگوں نے اس وقت کال کیوں کی ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ وہ پچھلے کچھ وقت سے اپنے کمرے میں فلائٹ کی بکنگ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سب کال پر موجود ہیں۔ آپ کے نکاح کی تقریب دیکھنے کے لیے کال کی ہے۔ آپ ہم سے پردہ پوشی کر رہے تھے، مگر ہم بھی اپنے نام کے ایک ہیں۔ سائمن سے ساری بات اگلوا ہی لی ہم نے۔ جارج نے فخری انداز میں اپنا کارنامہ بتایا۔ ان کی بات سن کر الہان نے سائمن کو گھورا۔ اسی دوران احتشام چچا ہجر سے دستخط کروانے کے بعد واپس آئے۔ اب نگاہ خان نے الہان کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے سوال کیا۔ الہان نے نکاح قبول کرنے کے بعد لاؤنج میں مبارکباد کا شور گونجا۔ ان آوازوں میں سب سے بلند آواز اینڈی اور جارج کی تھی، جو ایک دوسرے کے گلے لگے آپس میں مبارکباد کا تبادلہ کر رہے تھے۔ احتشام چچا سے گلے ملنے کے بعد الہان سائیکیٹرسٹ امرین فاروقی سے ملا، جنہیں اس نے خاص طور پر نکاح کی دعوت دی تھی۔ کچھ دیر مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا، پھر احتشام چچا کے ہمراہ سفید فراق میں ملبوس ہجر لاؤنج میں آتی دکھائی دی۔ مناسب چال چلتے وہ الہان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ احتشام چچا اسے سب رشتہ داروں سے ملوا رہے تھے۔ جب سے آخر میں ڈاکٹر امرین فاروقی سے ملوانے کی باری آئی تو احتشام چچا بولے، ہجر، یہ امرین فاروقی ہیں، یہ ہماری فیملی فرینڈ اور الہان کی سائیکالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر امرین فاروقی نے آگے بڑھ کر ہجر کو گلے لگایا۔ میں الہان کی سائیکیٹرسٹ تھی، اب سے تم اس کی سائیکالوجسٹ ہو۔ اپنا پیشنٹ میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، کیا تم اس کے ذہنی پرزوں کی مرمت کر پاؤ گی؟ وہ مزاحیہ خیز انداز میں بولیں تو ہجر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ احتشام چچا، کتنی غلط بات! آپ نے سب مہمانوں کا بھابھی سے تعارف کروایا سوائے ہمارے۔ مانا کہ ہم جیسی ہستیاں تعارف کی محتاج نہیں، مگر پھر بھی آپ کو اخلاقاً تعارف کروانا چاہیے تھا نا، آخر ہم بھی اپنے ضروری کام چھوڑ کر تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ جارج ناراضی سے بولا۔ احتشام چچا نے نہیں کروایا تو کیا ہوا، ہم خود اپنا تعارف کروا لیتے ہیں۔ مجھ سے ملیں بھابھی، میں ہوں آپ کا وہ دیور جس نے پہلی بار آپ کو دیکھتے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ ہی وہ معتبر ہستی ہیں جو پروفیٹک مانسٹر جیسے بے لگام گھوڑ۔ اس سے پہلے کہ اینڈی کی بات پوری ہوتی، الہان نے ڈوک دیا۔ اینڈی، زبان کو بریک لگا لو، الہان نے تنبیہ کی۔ ہجر خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں تو بس تعارف کروا رہا تھا، الہان کی وارننگ دیتی نگاہوں کے نتیجے میں وہ واپس لائن پر آ گیا۔ ہالو ہجر، کیسی ہو؟ سائمن نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ ڈالا۔ بھابھی کہو بھابھی، جارج نے سائمن کی تصحیح کرنا چاہی۔ سمجھا۔ اس کی بات کے جواب میں سائمن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، ہجر نے سائمن کی بات کا جواب دیا۔ نکاح کی بہت بہت مبارک ہو، ہجر نے سر ہلا کر نکاح کی مبارکباد وصول کی۔ پروفیٹک مانسٹر، اینڈی سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا۔ الہان نے بادل ناخواستہ جواب دیا۔ ذرا ایلیکس کے اسپیکرز کے قریب آ کر میری بات سنیں۔ ارد گرد موجود لوگوں کے پیش نظر وہ رازدارانہ انداز میں بولا، جو کہنا ہے ایسے ہی کہہ دو۔ الہان لاپرواہی سے بولا، باس نہیں یہاں آ رہے تو ایلیکس تم ذرا باس کے پاس جاؤ۔ اینڈی نے اب ایلیکس کو حکم صادر کیا، جس پر وہ فوری عمل کرتے ایلیکس الہان کے صوفے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باس، آپ نے بھابھی کو نکاح کا گفٹ نہیں دینا؟ اینڈی نے قدرے دھیمی آواز میں استفسار کیا، مگر پھر بھی اس کی آواز الہان کے ساتھ بیٹھی ہجر کے کانوں تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ کون سا گفٹ؟ الہان نے خود کو لا علم ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہی بلو۔ اینڈی راز فاش کرنے ہی لگا تھا جب اس کی بات کاٹ کر الہان سائمن کو مخاطب کرتے بولا، سائمن، کیا کوئی بات ایسی ہے جو تم ان تینوں سے چھپا پائے ہو؟ وہ طنزاً بولا تو سائمن شرمندہ ہوا۔ سائمن کی بھلا کیا غلطی اس میں؟ اس نے ارادتاً تو نہیں بتایا ہوگا۔ سائمن کو شرمندہ دیکھ کر ہجر نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ الہان نے گردن موڑ کر اس کے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پہلی دانستہ نگاہ تھی جو اس کے دن الہان نے ہجر پر ڈالی تھی۔ بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں باس، سائمن نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نے تو آپ کی اور سائمن کی گفتگو سنی تھی، اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا۔ پیٹر نے بھی سائمن کی طرفداری کی۔ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ سائمن کی غلطی نہیں، اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھابھی کو وہ گفٹ دیں جو آپ نے لے کر رکھا ہوا ہے۔ جارج نے مطالبہ پیش کیا، مگر وہ تو میری وارڈروب میں رکھا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم نے آپ کی وارڈروب سے پہلے ہی نکلوا لیا ہے۔ اینڈی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا تو دانت پیس کر رہ گیا۔ ایلیکس، چلو وہ گفٹ باس کو دو جو تم ان کی وارڈروب سے نکال کر لائے تھے۔ پیٹر نے ایلیکس کو حکم دیا، جس پر عمل کرتے ہوئے ایلیکس نے اپنا ہاتھ الہان کے آگے کیا اور مٹھی کھولنے لگا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ چلیں باس، رنگ پہنائیں۔
ان سب نے زور دیا تو الہان نے رنگ کیس ایلیکس کی ہتھیلی سے اٹھا لیا اور اسے کھولنے لگا۔ الہان کے ہاتھ میں رنگ کیس دیکھ کر ان چاروں نے شور مچایا تو باقی سب افراد بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رنگ باکس سے بلو ڈائمنڈ کی رنگ نکالنے کے بعد الہان نے ہجر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہجر نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رنگ فنگر میں آنکھوں کو کھڑا کرتی بلو ڈائمنڈ رنگ پہنانے کے بعد الہان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ ایک نظر الہان کو دیکھنے کے بعد ہجر نے اپنے ہاتھ میں چمکتے نیلے رنگ کے ڈائمنڈ کو دیکھا جو اپنے نایاب رنگ اور پاکیزگی کی علامت ہونے کے باعث دنیا کے سب سے قیمتی ہیرو میں شمار ہوتا تھا۔ احتشام چچا، میں چینج کر لیتی ہوں تو مجھے اپارٹمنٹ ڈراپ کرائیں۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے اٹھتے ہجر نے ہانک لگائی۔ مہمان سب جا چکے تھے اور اس وقت احتشام چچا اور الہان کے علاوہ وہ اور فریحہ ہی موجود تھے۔ چائے کپ میں انڈیلنے کے بعد احتشام چچا کپ ہاتھ میں اٹھائے کچن سے باہر نکلے۔ پہلے چائے پی لو۔ اسے صوفے سے اٹھتے دیکھ کر احتشام چچا بولے۔ شکریہ۔ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ کپ لے کر دوبارہ وہیں براجمان ہو گئی۔ وہ اب تک نکاح کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ وہ وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ڈرائیور ایک سوٹ کیس لیے اندر داخل ہوا۔ یہ میرا سامان ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس پہچان گئی تھی مگر پھر بھی اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ غالباً چائے کا گھونٹ بھرتے احتشام چچا بولے۔ میرا سامان یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تم جانو اور تمہارا شوہر جانے، کہتے ساتھ احتشام چچا چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ ان کا انداز دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا ہجر کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں۔ غصے سے مٹھیاں بھیجتے وہ سب سے پہلے کچن میں کام کرتی فریحہ کی جانب گئی۔ میرا سامان تم نے پیک کیا تھا؟ اس نے تصدیق کرنی چاہی۔ الہان سر نے کہا تھا اس لیے۔ سر جھکائے فریحہ نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ تمہارے الہان سر کو تو میں ابھی دیکھ لیتی ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ ان کا کمرہ کس جانب ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ فریحہ نے اشارے سے کمرے کا بتایا تو وہ اس بتائی گئی سمت میں بڑھنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ کم ان، گھمیر آواز گونجی تو وہ دروازہ وا کرتے اندر داخل ہوئی۔ الہان وارڈروب کی جانب رخ کیے اپنے کپڑے نکالنے میں مصروف تھا، اس لیے وہ دروازے پر اس کی موجودگی سے لا علم تھا۔ مسٹر الہان، دہلیز پر کھڑے کھڑے اس نے اسے پکارا۔ فرمائیں مسز الہان۔ رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ہجر نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ میرا سامان الوی ہاؤس کیوں لایا گیا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ اوہ، تو سامان آ گیا ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے لیے کسی کمرے کا انتخاب کر لیں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وجہ؟ اس نے بھویں اچکائی۔ اب سے آپ اسی گھر میں رہیں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے آپ کے گھر میں نہیں رہنا، وہ قطعیت سے بولی۔ یہ میرا نہیں، آپ کے والدین کا گھر ہے، اس نے جتایا۔ مجھے پھر بھی یہاں نہیں رہنا، وہ ہنوز اپنی بات پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ اس کی بات سن کر ہجر نے اسے غصے سے گھوڑا مگر الہان اس کے غصے کو نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف رہا۔ بے بسی کے احساس کے زیر اثر وہ واپس مڑنے لگی جب الہان ایک بار پھر پکار بیٹھا۔ آج رات آپ کی دبئی کی فلائٹ ہے، 7 بجے نکلنا ہے، الہان نے اسے اطلاع دی۔ مجھے نہیں جانا، لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، فلائٹ کینسل کروا دیتا ہوں، اگر آپ دبئی جا کر ادوا کمال کے متعلق انفارمیشن نہیں لینا چاہتی تو آپ کی مرضی ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ادوا کمال کا نام سن کر وہ ضرور مان جائے گی مگر ہجر بغیر اسے کوئی جواب دیے واپس مڑ گئی۔ پھر میں فلائٹ کینسل کروا دوں کہ نہیں؟ اسے ضد کرنے کے لیے الہان بولا مگر وہ اسے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ اسٹڈی کی جانب بڑھتے احتشام چچا نے ہجر کو غصے سے الہان کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو الہان سے بات پرس کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے الہان، ہجر پر یوں اپنے فیصلے مسلط کر کے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، وہ قدرے بے بسی سے بولا۔ تم نرمی سے بھی اسے سمجھا سکتے تھے، انہوں نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے اسے میڈیا کے سامنے جانے کے لیے نرمی سے ہی منع کیا تھا مگر سنی اس نے میری بات نہیں نا، اب میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ نکاح بھی میں نے اس لیے جلدی کروایا تھا کہ الوی ہاؤس قیام کر سکے ورنہ بغیر کسی شرعی رشتے کے اس کا یہاں رہنا معیوب ٹھہرایا جاتا۔ اگر وہ اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتی ہے تو رہ لینے دو اسے وہاں۔ احتشام چچا نے ہجر کی طرفداری کی۔ وہ اپارٹمنٹ میں سیف نہیں، مانا کہ فریحہ وہاں موجود ہوتی ہے مگر اس کی موجودگی زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ اگر وہ یہاں رہے گی تو کم از کم یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ وہ نظروں کے سامنے موجود ہے۔ پریس کانفرنس کو گزرے 2 دن ہو گئے ہیں مگر اتباع کمال نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، میرے خیال میں اب وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ رسانیت سے بولے۔ اتباع کمال خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، پریس کانفرنس کے بعد پچھلے 2 دن سے اس کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرے گا نہیں؟ ایسا بالکل نہیں، اس کی خاموشی کو ہلکا مت لیں، یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہو سکتی ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا ہجر الوی ہاؤس میں ہی رہے گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر احتشام چچا نے گہری سانس لی۔ جو جی میں آئے کرو، اس کی بات
اس کو اپنی بات پر ٹکے دیکھ کر احتشام چچا جھنجھلا کر کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے ڈپارچر ایریا میں کھڑی الہان کا انتظار کرنے میں مصروف تھی۔ الہان انکوائری سے فلائٹ کے متعلق پوچھنے گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے باوجود جب وہ نہ آیا تو وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب عقب سے آتا کوئی شخص اسے ٹکرایا، سوری، ٹکرانے کے فوری بعد وہ شخص اس کی جانب رخ کیے بغیر سوری کہتا اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ہجر نے تعجب سے کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص کی پشت کو دیکھا جو اب لوگوں کے ہجوم میں نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے ہجوم کو دیکھتے پا کر اس کی جانب بڑھتے الہان نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ چونکتے ہوئے بولی۔ چلیں پھر۔ الہان نے اسے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں کندھوں پر پہنے ٹریولنگ بیگ کی اسٹرپس میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ پہنچ گئے ہیں دبئی؟ لائن کی دوسری جانب موجود اینڈی نے استفسار کیا۔ ہم پہنچ گئے ہیں اور اب ہوٹل جا رہے ہیں، الہان نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی دبئی پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر الہان کا ڈرائیور پہلے ہی انہیں پک کرنے کے لیے موجود تھا اور اب وہ دونوں ڈرائیور کے ہمراہ ہوٹل جا رہے تھے۔ شام میں ہونے والی جھڑپ کے بعد ان دونوں میں ایئرپورٹ پر ہونے والی 2 جملوں کے تبادلے کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ہجر کا دوپہر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا، اس لیے اس نے فلائٹ کے دوران الہان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ اتباع کمال کے متعلق تفتیش کرنے کا سن کر وہ دل پر پتھر رکھ کر اس کے ہمراہ آ گئی تھی، ورنہ وہ کبھی آنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھابھی کو لے کر اپنے گھر آئیں۔ اینڈی کے ہاتھ سے فون اچک کر جارج گویا ہوا۔ مگر الہان نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، جلدی آئیں، ہم آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، یہ جملہ پیٹر نے کہا تھا اور غالباً فون اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی جلدی آئیں باس، اینڈی نے زور دیا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھنے کے بعد الہان نے ڈرائیور کو گھر پہنچنے کی ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی دبئی کے پوش علاقے میں بنے ویلے کے پورچ میں رکی۔ الہان اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ہجر کا انتظار کرنے لگا۔ ہجر کو اندر بڑھنے کا اشارہ کرتے اس نے خود بھی اس کی تقلید کی۔ پورچ سے گزر کر وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھے جہاں کیتھی اور وہ چاروں ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ ویلکم بھابھی، بلکہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ سب ایک ساتھ بولے۔ ہجر نے کچھ جھجکتے ہوئے بکے تھامے۔ کبھی میرا استقبال تو تم لوگوں نے اتنی گرم جوشی سے نہیں کیا، جل کر کہتے الہان ان کے قریب سے گزر کر اندر بڑھ گیا۔ بھابھی تو پہلی دفعہ آئی ہیں جبکہ آپ تو پہلے دن سے ہمارے سر پر مسلط، میرا مطلب ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اینڈی نے بمشکل بات سنبھالی۔ ہجر اب کیتھی سے مل رہی تھی جو آج کل پیٹر اور اپنی شادی کی تیاری کے سلسلے میں دبئی میں قیام پذیر تھی۔ تم چاروں ذرا میرے ساتھ آؤ۔ ان سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ خود اسٹڈی میں چلا گیا۔ لو جی، آ گئی وہ گھڑی جب ہمیں پچھلے 15 دنوں میں آفس ٹائم میں ضائع کیے گئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، جارج بڑبڑایا۔ چلو باس سے ڈانٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہجر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھتے کیتھی مزے سے بولی تو ان چاروں نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ بھابھی، پورے 5 منٹ بعد آپ اسٹڈی میں آ جائیے گا پلیز، جارج نے درخواست کیا۔ مگر کیوں؟ ہجر نے استفسار کیا۔ کیونکہ آپ ہماری بھابھی ہیں اور ہمیں جلاد، میرا مطلب ہے باس سے بچانا آپ پر فرض ہے، اینڈی نے وجہ بتائی۔ تم لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ اسٹڈی کے دروازے پر نمودار ہوتے الہان بولا۔ بس آ گئے باس، سائمن نے جواب دیا، پھر اینڈی اور جارج کو گھسیٹتے اسٹڈی میں چلا گیا۔ پیٹر نے ان کی تقلید کی۔ یہ سب جانے سے اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ان کے رویے دیکھ کر ہجر نے کیتھی سے دریافت کیا۔ ڈرامے کر رہے ہیں، پہلے خود ہی آفس میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، پھر جب باس انہیں ڈانٹتے ہیں اور سزا کے طور پر ان سے اوور ٹائم کرواتے ہیں تو ان کی دہائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی فضول بولنے والی عادت کے باعث بھی اکثر اور بیشتر ان کی باس کے ہاتھوں بے عزتی ہوتی ہے۔ کیتھی ان سب کو عرصے سے جانتی تھی، تبھی ان کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی بات سن کر ہجر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کب سے جانتی ہو تم انہیں؟ ہجر نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، کیتھی نے اسے جواب دیا۔ پھر ان کی باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ کیتھی اسے اب اپنی اور پیٹر کی شادی کے متعلق بتانے لگی۔ لگتا ہے آج لمبی کلاس لگ رہی ہے ان کی۔ باتوں کے دوران کیتھی کو ان 5 کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بولی۔ اس کی بات سن کر ہجر کو تفتیش نے گھیرا۔ میرا خیال ہے تمہیں جا کر انہیں بچانا چاہیے، ہجر نے کیتھی کو مشورہ دیا۔ میں اندر گئی تو باس نے مجھے بھی گھسیٹ لینا ہے بیچ میں۔ ہاں، اگر تم جاؤ تو یقیناً باس آج کی بے عزتی کا پروگرام ملتوی کر دیں گے، کیتھی گویا ہوئی۔ میں نہیں جا رہی، ہجر نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ باس تمہاری کتنی بات مانتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھاتے کیتھی بولی۔ اب وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں اسٹڈی کی جانب لے جا رہی تھی۔ اسٹڈی کے دروازے پر پہنچ کر ہجر نے اس کی جانب دیکھتے سر نفی میں ہلایا، مگر اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر کیتھی نے اسٹڈی کا دروازہ نوک کیا۔ کم ان، اندر سے الہان کی آواز آئی۔
تم انہیں بچاؤ، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر کیتھی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات سن کر ہجر کو اسٹڈی میں جانے کا بہانہ سوجا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنا اعتماد بحال کیا اور دروازہ کھولا۔ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ الہان نے استفہامی انداز میں آئیبرو جھکائی، جبکہ الہان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے باقی چاروں نے شکر کا سانس لیا۔ آئیں بھابھی، میں آپ کو باس کی اسٹڈی دکھاتا ہوں۔ اینڈی فوراً اس کی جانب لپکا اور جھک کر اس نے ہجر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اینڈی واپس آؤ، الہان نے سخت لہجے میں اینڈی کو پکارا۔ دیکھ لیں بھابھی، آپ کا شوہر یہ سلوک کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ بیچارگی کے تاثرات منہ پر لاتے اینڈی دھیمی آواز میں بولا، پھر الہان کا حکم مانتے ہوئے واپس جارج کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے ہجر؟ اس ہنوز وہاں کھڑا دیکھ کر الہان نے استفسار کیا۔ کیتھی کھانے کے لیے سب کو بلا رہی ہے، ہجر نے بہانہ پیش کیا۔ آ رہے ہیں ہم لوگ، الہان اسے جواب دے کر واپس ان چاروں کی جانب متوجہ ہوا۔ آئندہ تم لوگوں کی شکایت مجھ تک نہ پہنچے، اور اینڈی تم اپنی زبان کو لگام دو، جارج اور تم ہر وقت بولتے رہتے ہو۔ دہلی سے واپس مڑتی ہجر کے کانوں سے الہان کی آواز ٹکرائی تو اس کا ضبط جواب دے گیا، بس کر دیں، پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل انہیں لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ کبھی کبھی آفس میں ٹائم پاس کر بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور اگر وہ آپس میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ ہجر کی بات سن کر الہان نے تعجب سے ان چاروں کی تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ۔ کچھ سوچ کر الہان نے انہیں جانے کی اجازت دی تو وہ سب سر جھکا کر ہجر کے قریب سے گزرتے باہر نکل گئے۔ آپ ان معاملات میں دخل نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ ان سب کے جانے کے بعد الہان بولا، جس دن آپ میرے معاملات میں دخل دینا بند کر دیں گے اس دن میں بھی باز آ جاؤں گی، ورنہ جس طرح میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں آپ بھی مجھے برداشت کرتے رہیں۔ وہ تڑق کر بولی اور اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ کھانا ان سب نے خاموشی سے کھایا تھا۔ کل میٹنگ کتنے بجے ہے؟ اور اینڈی پریزنٹیشن تیار ہے تمہاری؟ الہان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ الہان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میٹنگ 11 بجے ہے اور پریزنٹیشن بھی تیار ہے، اینڈی نے جواب دیا۔ پھر کیتھی اور وہ چاروں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ہمیں جانے کی اجازت دیں باس، سائمن گویا ہوا۔ تم چاروں کہاں جا رہے ہو؟ الہان نے حیرانی سے استفسار کیا، کیونکہ وہ چاروں اسی گھر میں قیام پذیر تھے۔ اس گھر میں ہمارا دانہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے ہم سب اپنا کوئی اور گھونسلہ ڈھونڈیں، اینڈی افسردگی سے بولا۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو اینڈی، الہان برہمی سے بولا۔ بہت دراصل ہم آپ کی تنہائی کے پیش نظر آپ کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب بھابھی آ گئی ہیں تو اس لیے ہم اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، پیٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر الہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب جارج بول اٹھا، ہمیں روکیے گا مت پروفیٹک ماسٹر، ہمارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جارج ڈرامائی انداز میں بولا، تمہیں کس نے کہا کہ تم لوگوں کو روکنے والا تھا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، الہان نے بے مروتی سے کہا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے باس، ہم اتنے سالوں سے آپ کی تنہائی بانٹتے آئے ہیں اور آج بیوی کے آ جانے پر آپ ہماری عظیم قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ پیٹر نے گفتگو میں حصہ ڈالا، کیتھی تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ پیٹر کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر الہان کیتھی کو مخاطب کرتے بولا، زبانی کلامی سمجھانے سے کیتھی پیٹر کو اثر نہیں ہونے والا، میری مانو تو 2 ڈنڈے لے کر اس کی اچھے سے دھلائی کرو، پھر شاید اس کی دماغی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ جارج نے کیتھی کا مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس کی بات کے جواب میں پیٹر کوئی جوابی کارروائی کرنے ہی لگا تھا جب اینڈی ہجر کو مخاطب کرتے بولا، بھابھی ہمارے گھونسلے کے کل 5 چڑوں میں سے ایک مکمل طور پر اڑ چکا ہے جبکہ ایک اڑان کی تیاری میں مصروف ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس دیور کو یہ دعا دیں کہ اگلا نمبر اس کا آئے۔ اینڈی نے اپنی غرض پیش کی، چلو تم دونوں۔ ان سب کو شرافت سے نہ جاتے دیکھ کر سائمن جارج اور اینڈی کو گھسیٹنے والے انداز میں دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ کیتھی اپنے والے پیس کو تم خود لے آؤ، سائمن کا اشارہ پیٹر کی جانب تھا۔ سائمن کی بات پر فوراً عمل کرتے کیتھی بھی ہجر سے ملنے کے بعد پیٹر کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی۔ باس بائے بھابھی، دروازہ پار کرتے ہوئے اینڈی اور جارج بولے۔ دائیں جانب بنے تیسرا کمرہ گیسٹ روم ہے۔ ان کے جانے کے بعد الہان گیسٹ روم کی جانب اشارہ کرتے بولا تو ہجر سر ہلاتے صوفے پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر اس کے بتائے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج کی لائٹس آف کر کے الہان نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ صیاد، باب نمبر 21 Conquer your lustful desires and your wisdom will be perfected. امام علی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہلکے گلابی رنگ کے فلورل گاؤن میں ملبوس ہجر کمرے سے باہر نکلی۔ مڈل لینتھ بینگز میں کٹے اس کے بال معمول کے مطابق شانوں پر بکھرے تھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس نے الہان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ادھر جب وہ کہیں نظر نہ آیا تو لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ناشتے کے لیے کچن میں آ گئی۔ کچن ٹیبل پر کچھ رکھا دکھائی دیا تو وہ ٹیبل کے قریب آ گئی۔ وہاں ایک نوٹ چسپاں تھا اور ساتھ ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ وہ نوٹ اتار کر پڑھنے لگی،
میں آفس جا رہا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، اور اکیلے کہیں مت جانا۔ بھائی ڈرائیور موجود ہے، کہیں جانا ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ آخری سطر پڑھنے کے بعد ہجر نے دل میں ناشتے کے بعد تنہا باہر جانے کا پکا ارادہ کیا۔ پھر وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہاں دبئی کا روایتی ناشتہ یعنی بلالت، بیڈ ٹماٹ، انڈے اور ٹماٹروں کا آملیٹ تھا، جبکہ بلالت سویاں تھیں جن میں زعفران، ارکے گلاب، الائچی اور چینی کی مدد سے مٹھاس پیدا کی گئی تھی۔ دیکھنے میں یہ ڈشز اچھی لگ رہی تھیں، سو اس نے بلالت چکھا۔ ذائقہ پسند آنے پر وہ کرسی گھسیٹ کر کچن ٹیبل کے قریب ہی بیٹھی اور مزے سے ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنے کمرے میں گئی۔ کچھ دیر بعد دبئی کے رواج کے پیش نظر سر پر الہان کا دیا گیا اسکارف اوڑھا خارجی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ الہان نے اسے منع کیا تھا کہ اب اسے زج کرنے کے لیے تنہا دبئی کی سڑکوں پر گھومنا ہجر کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ فوج میں گاڑی کھڑی نظر آئی، مگر وہ بے نیازی سے کیب کرواتے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے گھر سے جاتے دیکھ کر 7 کوارٹر سے ڈرائیور بھاگتا آیا اور عربی زبان میں اس سے کچھ کہنے لگا۔ وہ شاید دبئی کے مقامی باشندوں میں سے تھا، تبھی عربی میں بات کر رہا تھا۔ عربی زبان میں کہا گیا ایک لفظ بھی اسے سمجھ نہ آیا، مگر اس کے گاڑی کی جانب اشارہ کرنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ڈرائیور اسے اس کے ساتھ جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہجر نے سر نفی میں ہلایا، اسے منع کیا، پھر کیب کا انتظار کرنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب کیب دروازے کے باہر رکی اور وہ جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ دبئی میں کوئی خاص کام تو کرنے کے لیے اس کے پاس تھا نہیں، تو اس نے شاپنگ پر جانے کا سوچا۔ وہ اتباع کمال کی وجہ سے یہاں آئی تھی، مگر الہان کی مدد کے بغیر وہ تفتیش نہیں کر سکتی تھی۔ چونکہ الہان نے دبئی میں اپنے تعلقات استعمال کرکے معلوم کروایا تھا کہ اتباع کمال نامی شخص نے کس اسپتال میں فیونرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا تھا، اس لیے اسپتال کا نام اسے ہی معلوم تھا۔ گاڑی میں بیٹھی ہجر اس لمحے پچھتا رہی تھی کہ کاش اس نے الہان سے اسپتال کا نام پوچھ لیا ہوتا تاکہ اسے اس پر انحصار نہ کرنا پڑتا۔ گاڑی مال کے باہر رکنے پر وہ سوچوں کے بھنور سے نکلی اور پے کرنے کے بعد مال کی جانب بڑھنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے اس نے شاپنگ میں صرف کیے، پھر اس نے کیفے کا رخ کیا۔ دبئی کی ڈش ٹرائی کرنے کی غرض سے اس نے چوکولالا اور ریڈ ویلویٹ کیک آرڈر کیا۔ یوں تقریباً 3 گھنٹے باہر گزارنے کے بعد وہ شاپنگ بیگز تھامے گھر میں داخل ہوئی تو الہان کو لاؤنج میں اپنے انتظار میں کھڑا پایا۔ ماڈرن کوئف ہیئر سٹائل میں کٹے بال نفاست سے سیٹ کیے، وہ بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ہجر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی میٹنگ سے آیا ہے۔ کہاں تھیں آپ؟ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا۔ شاپنگ بیگز اسے دکھاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی، اور غصہ ضبط کرنے کے لیے الہان نے لاؤنج میں رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور پانی پینے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ڈرائیور کے ہمراہ جانا۔ کچھ پرسکون ہونے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں تو ڈرائیور کے ہمراہ ہی گئی تھی، مسکراہٹ دباتے وہ بولی۔ جب میں آفس سے آیا تو ڈرائیور دروازے پر موجود تھا، جس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ نہیں گئی، الہان نے جتایا۔ تو میں نے کب کہا کہ میں آپ کے ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی؟ وہ تعجب سے بولی۔ ہجر، وہ برہمی سے بولا۔ آپ نے کہا تھا ڈرائیور کے ساتھ جانا، آپ کی بات مانتے میں نے ڈرائیور کے ساتھ ہی گئی تھی، مگر وہ آپ کا پرسنل ڈرائیور نہیں، ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ پانی گلاس میں ڈیلنے کے بعد گلاس اسے تھماتے وہ جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے گویا ہوئی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی خاطر جھنجھلا کر الہان اس کے تھمائے گلاس سے پانی پینے لگا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اسی اسپتال میں اتباع نے فیونرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا تھا؟ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کی لابی میں کھڑے تھے جب ہجر نے استفسار کیا۔ اس کے اکاؤنٹ پر دی گئی انفارمیشن کے مطابق وہ ماضی میں فیونرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکا ہے، اور چونکہ اتباع کہیں نہ کہیں دبئی سے جڑا ہے، سو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ دبئی کے سب ہسپتال کے ریکارڈ دیکھ کر بتائے کہ کہیں اتباع کمال نامی شخص نے فیونرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے۔ خوش قسمتی سے اسے ہسپتال کے ریکارڈ میں اتباع نامی شخص مل گیا ہے۔ الہان نے اسے تفصیل بتائی اور ساتھ ہی اتباع کمال کا ریزیوم اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ یہ ریزیوم جو اسے ہسپتال کے ریکارڈ سے ملا تھا۔ فون نمبر بند ہوگا، ریزیوم پر لکھے نمبر کی جانب دیکھتے وہ بولی۔ نمبر بند ہے، الہان نے جواب دیا۔ ہسپتال سے انفارمیشن لینے کے بعد اتباع کمال کے ایڈریس پر جائیں گے، کہتے ساتھ ہی ہجر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کی جانب بڑھی۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں جاب کر رہی ہیں؟ غیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد اس نے سوال کیا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی انگلش میں کہہ رہی تھی، اس کی بات کا انگلش میں ہی جواب دے رہی تھی۔ قومی زبان عربی ہونے کے باوجود دبئی کی آبادی کا ایک بڑا حصہ انگلش بولتا اور سمجھ سکتا ہے۔ بزنس کلاس طبقے میں تو بولی ہی انگلش جاتی ہے، اور سول افراد مثلاً حج وغیرہ
اور سول افراد مثلاً جج وغیرہ بھی انگلش زبان کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ دبئی میں عربی زبان زیادہ تر مقامی افراد کے بیچ ہی رابطے کا ذریعہ ہے۔ تقریباً 6 ماہ سے، وہ لڑکی ہچکچاتے ہوئے بولی۔ آپ ہسپتال کے اسٹاف میں سے کسی ایسے شخص کو جانتی ہیں جو بہت عرصہ سے یہاں کام کر رہا ہو؟ وہ استفہامی انداز میں بولی۔ جی، ڈاکٹرز اور چند نرسز ایسی ہیں جو سالوں سے یہاں کام کر رہی ہیں، ریسیپشنسٹ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیا ان میں سے کوئی اس وقت ہسپتال میں موجود ہے؟ ہجر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس گفتگو کے دوران الہان خاموش کھڑا تھا۔ جی، یاسمین نامی نرس ہیں اس وقت ہسپتال میں۔ کہاں ملیں گی وہ؟ راہداری کے اختتام سے دائیں جانب مڑ جائیے گا، کارنر سے کچھ قدم فاصلے پر پہلی وارڈ ہے جہاں نرس یاسمین کی ڈیوٹی ہے، ریسیپشنسٹ نے بتایا تو ہجر شکریہ کہتے ہوئے وارڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید کی۔ وارڈ کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ وارڈ میں کل 4 نرسز موجود تھیں۔ نرس یاسمین کون ہے؟ ایک نرس کے قریب جا کر ہجر نے سوال کیا۔ میں ہوں، کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ فربہی مائل سانولے رنگ کی عورت بولی۔ انویسٹیگیشن کرنی ہے ایک شخص کے بارے میں، کیا آپ کچھ دیر کے لیے باہر آ سکتی ہیں؟ ہجر آسانیت سے بولی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ اپنے ساتھی نرس کو پیشنٹ کا دھیان رکھنے کا اشارہ کر کے یاسمین اب ان کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ وہ لوگ اب وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ کرائم برانچ پاکستان۔ ہجر نے اسے بیج دکھایا، پھر کوئی تمہید باندھے بغیر بولی۔ اتباع کمال کو جانتی ہیں آپ؟ جی، اس نے اس ہسپتال میں بہت عرصہ کام کیا تھا۔ اس کا بیج دیکھنے کے بعد نرس ذرا سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیسا شخص تھا وہ؟ اس نے تقریباً 5-6 سال اس ہسپتال میں کام کیا ہے۔ وہ شروع میں خاموش مزاج اور لا تعلق سا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ تبدیل ہونے لگا۔ اس کے رویے میں دن بدن غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے دن سوچ کر ہم اس کا برہم رویہ برداشت کرتے رہے کہ شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، مگر جب اس کا رویہ یوں ہی رہا تو چند نرسز اور وارڈ بوائز نے اس کے خلاف کمپلین کر دی۔ انکوائری کے بعد اسے جاب سے نکال دیا گیا۔ نرس نے انہیں تفصیل بتائی۔ جاب سے نکل جانے کے بعد اس نے کسی کو بلیم تو نہیں کیا؟ ہجر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر کچھ دن بعد ایک وارڈ بوائے جس نے اس کی کمپلین کی تھی اس کی اتباع کمال کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ حملہ پہلے اتباع نے کیا تھا، وارڈ بوائے نے صرف اپنا بچاؤ کیا۔ پولیس ان دونوں کو لے کر گئی۔ مجھے نہیں معلوم پولیس اسٹیشن میں کیا ہوا، مگر اس واقعے کے بعد اتباع کمال کبھی اس علاقے میں دوبارہ نظر نہیں آیا۔ یہ واقعہ کتنی دیر پہلے ہوا تھا؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ 8-9 ماہ پہلے یہ حادثہ ہوا تھا، نرس پرسوچ انداز میں بولی۔ مدد کے لیے بہت شکریہ۔ اگر اتباع کے بارے میں کوئی اور تفصیل یاد ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا۔ اپنا کارڈ اسے تھماتے ہجر بولی، پھر واپسی کی جانب بڑھ گئی۔ کارنر مڑتے ہی اس کے کانوں میں ایک نرس کی آواز آئی تو اس کے قدم تھمے۔ چلے گئے وہ لوگ؟ وہ یاسمین کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود دوسری نرس تھی۔ ہجر اب دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے الہان نے مڑ کر دیکھا تو اسے راہداری کے اختتام پر دائیں جانب مڑی دیوار کے ساتھ کھڑا پایا۔ اسے متوجہ دیکھ کر ہجر نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا، پھر خود نرس کی جانب متوجہ ہوئی۔ الہان بھی اب اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ یاسمین اب دوسری نرس کو کچھ بتا رہی تھی، مگر چونکہ وہ دونوں عربی بول رہی تھیں اس لیے ان کی بات ہجر کی سمجھ سے باہر تھی۔ بے بسی سے سر جھٹکنے کے بعد وہ الہان سے مخاطب ہوئی کہ بہت دھیمی آواز میں بولی، عربی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ تو ہجر نے اس کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کی بے بسی سے محظوظ ہوتے الہان نے سر ہلا کر اسے تسلی دی اور پھر نرس کی گفتگو سننے لگا۔ جب تک ان نرسز کی بات ختم ہوئی وہ دونوں وہاں کھڑے رہے، پھر جو ہی وہ نرس واپس وارڈ میں گئیں ان دونوں نے بھی ہسپتال کے خارجی دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ کس بارے میں بات کر رہی تھیں وہ؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہجر نے استفسار کیا۔ اتباع کمال کے متعلق کوئی بات چھپا رہی ہیں وہ ہم سے۔ کون سی بات؟ ہجر دلچسپی سے بولی۔ مجھے کیا پتا، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ آپ نے ان کی باتیں سنی تھیں، کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا نا؟ جو وہ چھپا رہی تھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، بس یہی کہہ رہی تھی کہ اتباع کا جرم ثابت نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں اس بارے میں ہمیں نہیں بتانا چاہیے۔ وہ بے نیازی سے بولا تو ہجر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جرم؟ اس کا مطلب اتباع کمال پر کسی اور جرم کا بھی الزام ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے، میرے خیال سے ہمیں لوکل پولیس کو انوالو کرنا چاہیے۔ پولیس کی معاونت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ جس جرم کے متعلق وہ نرسز بات کر رہی تھیں لوکل پولیس ہمیں اس کے متعلق بتا سکتی ہے، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں پہلے پولیس اسٹیشن چلنا چاہیے۔ گاڑی کو پولیس اسٹیشن کی طرف موڑتے ہوئے الہان بولا تھا۔ ایسے نہیں جا سکتے، بیرون ممالک کی پولیس سے مدد لینے کے لیے ہمیں انٹرپول سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ فکر مندانہ انداز میں بولی۔ اب یہ انٹرپول کس بلا کا نام ہے؟ وہ جھنجھلا کر گویا ہوا۔ آپ کو انٹرپول کا نہیں پتا؟ ہجر اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں بولی۔ جس طرح آپ کو پروگرامنگ لینگویج کا نہیں پتا، اس طرح مجھے انٹرپول کا نہیں پتا، وہ ڈٹائی سے بولا۔
آپ کو ان لینگویجز کے متعلق اس لیے معلوم ہے کیونکہ آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے، جبکہ انٹرپول کے متعلق معلوم ہونا تو جنرل نالج میں آتا ہے۔ ویسے آپ کو ایسی بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ افسوس سے سر جھٹکتے وہ بولی، کرپٹوگرام بھی ایک بنیادی اور آسان سی چیز ہے، آپ کو اسے حل کرنا آنا چاہیے تھا۔ الہان نے حساب برابر کیا۔ مجھے حل کرنے آتے ہیں کرپٹوگرام، وہ تڑک کر بولی۔ جی میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ تنزن بولا۔ ہم انٹرپول پر تھے، ہجر نے جتایا۔ بتائیں کیا ہے انٹرپول؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا۔ انٹرپول 194 رکن ممالک پر مشتمل ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو سارے ملکوں کی پولیس کے درمیان رابطے کو اور جرم پر قابو پانے کو سہل بناتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک میں فرار ہو جاتا ہے تو انٹرپول اس مجرم کا ڈیٹا اس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے شیئر کرتا ہے جس ملک میں وہ فرار ہو کر گیا ہے، اور پھر یوں اس ملک کی لوکل پولیس کو مجرم کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔ ہجر نے آسان الفاظ میں اسے بتایا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر کتنا وقت لگے گا اس سب میں؟ الہان نے استفسار کیا۔ ویسے تو انٹرپول کی سروس 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے مگر کمپلین بھیجنے میں، اسے پروسیس ہونے میں اور پھر دوسرے ملک سے رابطہ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کتنا وقت؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں آئی جی سر سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ الہان کی بات کے جواب میں ہجر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بیک سیٹ پر میرا کوٹ پڑا ہے، اس کی پاکٹ سے فون نکالیں۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اس کے عام سے انداز میں بولنے سے ہجر یہ جان نہ پائی کہ اس نے حکم دیا ہے یا ریکویسٹ کی ہے۔ وہ یہی سوچنے میں مصروف تھی جب الہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں کہا میں نے جسے کرنے میں آپ کو اتنا وقت لگ رہا ہے؟ سوچے چڑکتے فرنٹ سیٹ کے بیچ موجود جگہ سے ہجر نے پیچھے رکھا اس کا کوٹ اٹھایا اور فون کی تلاش میں پاکٹ میں چیک کرنے لگی۔ کچھ تگ و دو کے بعد اسے فون مل گیا مگر فون کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی ٹائپ پن بھی آ گئی تھی۔ ایک نظر ٹائپ پن دیکھنے کے بعد اس نے وہ واپس رکھ دی اور فون ہاتھ میں لیے اس کی جانب رخ کیا۔ فون اس کے ہاتھ میں دیکھ کر الہان نے مصروف سے انداز میں اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ہجر جس نے فون دینے کی نیت سے فون آگے بڑھایا تھا اس کی فضا میں بلند سیدھا کھڑا ہاتھ دیکھ کر الجھن کا شکار ہوئی۔ اس کا انداز کوئی چیز تھامنے والا ہرگز نہ تھا۔ فنگر پرنٹس لگوائیں محترمہ؟ ایک نظر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے بعد الہان جھنجھلا کر بولا۔ اس کے بولنے کا انداز ہجر کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا مگر یہ سوچ کر کہ کچھ دیر پہلے نرس کی بات سمجھنے میں اس نے اس کی مدد کی تھی وہ ضبط کا کڑوا گھوٹ بھر کر رہ گئی۔ خاموشی سے ہجر نے فون پر لگا سینسر اس کی شہادت کی انگلی کے قریب کیا۔ کال لاگ میں سے آئی جی سر کے نمبر سے سیو نمبر ڈائل کریں۔ جی۔ جیسے فون کا لاک کھلا الہان نے اگلا حکم صادر کیا۔ اب کی بار ہجر کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ یہ سب خود کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ تب کر بولی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے کے جرم میں آرٹیکل نمبر 32 کے تحت مجھے 800 درہم جرمانہ ادا کرنا پڑے اور ساتھ میں 4 بلیک پوائنٹس ملیں؟ چلیں جرمانہ تو ادا کر دوں گا میں مگر مزید بلیک پوائنٹس افورڈیبل نہیں ہیں۔ پہلے ہی میرے 18 بلیک پوائنٹس ہو چکے ہیں اور جس دن 24 ہوئے اس دن میرا ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں 1 سال کے لیے مجھ پر کوئی بھی گاڑی ڈرائیو کرنے پر پابندی لگا دی جائے گی، وہ جل کر بولا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ نمبر ڈائل کرتے ہجر نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو الہان اسے گھور کر رہ گیا۔ کال ملنے پر ہجر نے اسپیکر آن کیا تو الہان آئی جی پولیس کو مختصراً ساری بات بتانے لگا۔ انٹرپول کے ذریعے دبئی پولیس سے رابطہ کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا مگر اس کے لیے انہیں وقت درکار تھا مگر الہان کو معاملہ نپٹانے کی جلدی تھی سو اس لیے اس نے انہیں جلد از جلد رابطہ کرنے کی ہدایت دے کر فون بند کیا اور کچھ سوچ کر ہجر سے ایک نمبر ڈائل کروایا۔ یہ نمبر پولیس فورس میں موجود اس کے جاننے والے کا تھا۔ ایک شخص کی فائل نکلوانی ہے۔ چند خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولا۔ نام کیا ہے؟ دوسری جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ اتبا کمال نام ہے، 8-9 ماہ پہلے ہی اس نے کوئی جرم کیا تھا سو اسی سال کی فائلوں میں کہیں اس کی فائل بھی دبی ہوگی، وہ رسانیت سے بولا۔ ہجر اس کی گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں، اس شخص نے یقین دہانی کروائی۔ بہت شکریہ۔ الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے بات ختم کی تو ہجر نے فون بند کر دیا۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ہجر نے اعتراض کیا۔ ٹھیک ہے آپ کرتی رہیں انٹرپول کے جواب کا انتظار، میں اس معاملے کو لٹکا نہیں سکتا۔ پہلے ہی مارگلا ہلز پر سوچ کے باوجود اتبا کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل رہا، اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے فصیحہ اور سارا کو بچانے کا۔ ہو سکتا ہے اتبا کمال کے بارے میں یہاں سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو فصیحہ اور سارا کو بچانے میں مددگار ثابت ہو۔ الہان نے اسے رضامند کرنا چاہا۔
نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، کل تک انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے انٹرپول کی مدد سے دبئی کی پولیس سے رابطہ ہو جائے۔ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہجر ملتجائیہ انداز میں بولی تو ایک لمحہ لگا تھا الہان کو نرم پڑنے میں، ان کالی آنکھوں کی چمک اسے کچھ بھی کرنے پر راضی کر سکتی تھی۔ الہان نے دل میں اعتراف کیا۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکاتے بولا تو ہجر مسکرائی۔ چلیں مس، اگر آج کے دن مزید کوئی تفتیش نہیں کرنی تو اپنے ٹرانسلیٹر کو ہاف ڈے کی لیو دے دیں۔ وہ توقف کے بعد الہان مسکراتے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ ہجر مصنوعی روب سے بولی۔ دراصل میرا نیا نکاح ہوا ہے، سوچ رہا ہوں اپنی منحوسہ کو دبئی گھما لاؤں۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ کی منحوسہ کو دبئی دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے کیا واقعی؟ الہان نے قدرے تعجب سے دریافت کیا۔ دبئی کی سب ٹورسٹ اٹریکشن جگہیں مثلاً برج خلیفہ، برج العرب، ایکویریم مال، اس کے دبئی مال، یہ سب میری نظر میں آرکیٹیکچر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آرکیٹیکچر میرے لیے کبھی پرکشش نہیں رہا۔ دبئی کے مشہور جگہوں کے نام لیتے ہجر بولی۔ پھر کہاں جانا پسند کریں گی محترمہ؟ الہان نے دریافت کیا۔ کوئی پرسکون جگہ جہاں تیز مصنوعی روشنیاں نہ ہوں۔ ہجر بولی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد الہان نے گاڑی کا رخ زمیرہ بیچ کی جانب موڑا۔ کوئی اتنی آسانی سے کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ کسی کی سانسیں حلق سے جدا کرتے ہوئے کیا ایک مرتبہ بھی دل نہیں کانپا؟ وہ دونوں اس وقت زمیرہ بیچ پر بیٹھے تھے جب ہجر نے استفسار کیا۔ جب آنکھوں پر کسی کی نفرت کی پٹی بندھی ہو تو دل ہرگز نہیں کانپتا۔ جب کسی اپنے کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کسی اور کی جان لینی پڑے تب دل بھی نہیں کانپتا۔ دوسروں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے جو آپ نے محسوس کی ہو، اگر کسی کا قتل کرنا پڑے تو سودا گھاٹے کا نہیں۔ ہر مجرم کی نیت بری نہیں ہوتی، ضروری نہیں جو چیز بری نظر آئے وہ حقیقت میں بھی بری ہو۔ وہ مبہم انداز میں بولا تو ہجر استہزائی انداز میں مسکرائی۔ زندگی لنڈورم پرنس کی کہانی ہے۔ لنڈورم پرنس؟ الہان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک مشہور نارویجین فیری ٹیل ہے جس میں ایک خوفناک لنڈورم آخر میں ایک خبرو شہزادے میں بدل جاتا ہے۔ ایسا صرف فیری ٹیلز میں ہی ہوتا ہے، حقیقت میں بری دکھنے والی ہر چیز بری ہی ہوتی ہے۔ جرم چاہے جس مرضی نیت سے کیا گیا ہو، جرم ہی رہتا ہے۔ اس کے انداز میں رعایت نہ تھی۔ کب وہ وقت آئے گا جب آپ میری بات سے اختلاف کیے بغیر اسے خاموشی سے مان لیا کریں گی؟ الہان دلچسپی سے بولا۔ کبھی نہیں، اس نے قطعی انداز میں سر ہلایا۔ یہ سب کب تک چلے گا ہجر؟ ایک لمبی سانس بھرتے الہان نے استفسار کیا۔ جب تک آپ اپنے رویے پر معذرت نہیں کر لیتے، وہ بے نیازی سے بولی۔ میرے خیال میں غلطی آپ نے کی تھی اور خفا میں تھا، الہان نے جتایا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگوں؟ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے بولی۔ اصولاً ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر میں معافی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ اگر آپ شرمندہ ہیں تو میں آپ کے معافی مانگے بغیر معاف کر دیتا ہوں، الہان نے تجویز پیش کی۔ بس پھر کر دیں ایسے ہی معاف، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کر دیا، الہان بولا۔ اب آپ کی باری ہے معافی مانگنے کی۔ اسے خاموش دیکھ کر ہجر نے احساس دلایا۔ میں نے کیا کیا ہے جو معافی مانگوں؟ الہان تعجب سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ واہ، اتنی معصومیت! آپ سے بہتر تو میں ہوں جس نے معافی نہیں مانگی مگر اپنی غلطی تسلیم تو کر لی نا۔ آپ تو سرے سے ہی مکر گئے ہیں، وہ دب کر بولی۔ کسی بھی مجرم کو سزا سنانے سے پہلے اس کا جرم بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنیں پھر۔ ہجر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر شکایتوں کی لسٹ ذہن میں لاتے بولی۔ پریس کانفرنس والے دن آپ نے بیورو میں مجھ سے سخت غصے میں بات کی تھی۔ آج تک کسی نے مجھ سے یوں بات نہیں کی، یہاں تک کہ فار نے بھی نہیں، اور آپ نے مجھ پر غصہ کیا۔ آپ؟ الہان نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے منہ کھولا تو ہجر بول اٹھی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، پہلے خاموشی سے میری بات سنیں۔ اس کی بات سن کر الہان ضبط کا کڑوا ہونٹ بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ نکاح کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے میری رائے جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کم از کم آپ کو مجھ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ چلے، نکاح کا تو فیصلہ کر لیا آپ نے، اس کے بعد جو آپ نے میرا سامان میری مرضی کے خلاف الوی ہاؤس شفٹ کیا، اس حرکت پر تو آپ کو کال پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے۔ پھر جب میں آپ سے پوچھنے آپ کے کمرے میں آئی تب آپ نے نہایت اکڑ انداز میں بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ ہجر اس کی بھرپور نقل اتارتے بولی تو الہان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ میرا دل کیا تھا کہ آپ کا سر پھاڑ دوں مگر میں ضبط کر گئی۔ کل کا واقعہ ذہن میں لاتے ہوئے خفگی سے بولی۔ بہت نیک خیالات رکھتی ہیں آپ میرے بارے میں۔ سر پھاڑنے والی بات سن کر الہان تعصب سے بولا۔ آپ انہی خیالات کے مستحق ہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ اگر کوئی اور شکوہ رہ گیا ہے تو بتا دیں، میں ایک ہی دفعہ سب کی معافی مانگ لوں، وہ مدافعانہ انداز میں بولا تو ہجر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ نہیں، ابھی کے لیے بس اتنے ہی ہیں اور معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں معاف نہیں کرنے والی، وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ الہان نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے واپس اپارٹمنٹ شفٹ ہونا ہے، ہجر نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔
اسے دیکھ کر الہان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اپنے خیال کا اظہار اس کے سامنے کرنے کے بجائے الہان اسے روکنے کا کوئی اور طریقہ سوچنے لگا۔ ایک فیصلے پر پہنچتے وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ اپارٹمنٹ شفٹ ہونا چاہتی ہیں تو ہو جائیں، مگر آپ کے ساتھ ساتھ میں اور احتشام چچا بھی وہیں اپارٹمنٹ میں ہی رہیں گے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو ہجر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اپارٹمنٹ میں صرف 2 بیڈ روم ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میں اور احتشام چچا تو اپنا الگ الگ بیڈ روم ہی لیں گے، جبکہ آپ کے اور فریحہ کے لیے لاؤنج مناسب رہے گا۔ کچن اور کمفرٹر آپ میرے بیڈ روم سے ادھار لے سکتی ہیں۔ الہان نے اپارٹمنٹ میں گزرنے والی اس کی باقی زندگی کا خاکہ پیش کیا تو ہجر نے جھرجھری لی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے ہجر نے تصدیق چاہی۔ نہیں، میں 100% سنجیدہ ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی، میری مانیں تو خاموشی سے ایلوی ہاؤس میں رہیں، لاؤنج میں رہنے سے تو یہی بہتر ہے۔ الہان نے مخلصانہ مشورہ دیا تو ہجر اسے گھورنے لگی۔ میرے رویے میں تو آپ نے نقص نکال لیے ہیں، کبھی آپ نے اپنے رویے پر غور کیا؟ ابھی تو میں نے کہا کہ رتبے پر فائز ہوں، اس لیے آپ کا یہ اکڑ و رویہ برداشت کر رہا ہوں۔ جس دن میں شوہر بنا اس دن یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ الہان نے تنبیہ کی۔ دیکھی جائے گی، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی اور سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ الہان بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیا؟ ہوا کے باعث چہرے پر آتے اپنے بال ایک طرف ہٹاتے اس نے پوچھا، وہ لڑکی جو مجھے 2 بلکہ 3 دفعہ انکار کر چکی ہو، وہ اچانک سے راضی کیسے ہو سکتی ہے؟ الہان دھیمی آواز میں بولا، اچانک سے نہیں، تا دیر سوچنے کے بعد راضی ہوئی ہے وہ۔ ہجر نے ثانیہ سے جواب دیا۔ کیا وہ لڑکی تفصیلاً بتانا پسند کرے گی؟ وہ نرم لہجے میں بولا، جس دن آپ کی آخری دفعہ اس لڑکی سے اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اس دن وہ لڑکی لاجواب ہو گئی تھی۔ سوچنے کے باوجود بھی اسے انکار کی کوئی مناسب وجہ نہ سوچی، مگر اس میں اقرار کا حوصلہ نہ تھا۔ اس دن اسے مشرقی لڑکیوں کی قسمت پر رشک آیا تھا، جن کے ماں باپ ان کی جگہ ان کے ساتھی چن کر انہیں الجھن سے دور رکھتے ہیں۔ مشرقی بچے سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ پر شادی کی ذمہ داری ڈال کر ہم بہت عظیم کام کر رہے ہیں، مگر در حقیقت عظیم کام ہمارے والدین کا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے بہترین ڈھونڈنے میں اپنا وقت اور اپنی قوت صرف کرتے ہیں۔ خیر، الجھن سے نجات پانے کے لیے اس لڑکی نے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہا جسے وہ فیصلے کا اختیار سونپ کر بے فکر ہو سکے۔ احتشام چچا وہ واحد شخص تھے جس پر وہ ریلائی کر سکتی تھی، اس لیے اس نے فیصلے کا اختیار انہیں دے دیا، جانتے ہوئے بھی کہ وہ فیصلہ ہمیشہ آپ کے حق میں کریں گے۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس نے یہ کہہ کر خود کو بری ذمہ قرار دے دیا تھا کہ احتشام چچا نے کہا تو میں نے ہاں کی، مگر اس کے اندر کہیں یہ تکرار بھی جاری تھی کہ تم ہاں کرنا چاہتی تھی، تبھی تو تم نے انکار نہیں کہا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، در حقیقت محبت کا فلسفہ کبھی میری سمجھ میں آیا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مطابق محبت سے زیادہ اہم عزت ہے، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اسلام میں شادی کے لیے شخص کا انتخاب کرتے اس کا دین اور اخلاق دیکھنا چاہیے۔ سو بس میں نے دل میں اقرار کر لیا تھا، اور احتشام چچا میرا جواب آپ تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ ہجر نے اعتراف کیا تھا تو الہان کا دل ایک گوشہ پرسکون ہوا، ورنہ اس کے ہاں کے بعد اسے الجھن ہی تھی کہ کہیں وہ احتشام چچا کا مان رکھنے کے لیے راضی تو نہیں ہوئی۔